الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ آج ایک مرتبہ پھر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے رمضان المبارک کی 5 بڑی غلطیاں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ الکریم وہ 5 غلطیاں کون سی ہیں ان کے بارے میں ہم سنیں گے۔ چلتے ہیں اب ہم اپنی گفتگو کی طرف۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت اور جہنم سے نجات پانے والا مہینہ ہے۔ روزے کا مقصد بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ روزہ تو ہماری اخلاقی تربیت اور جسمانی تربیت بھی کرتا ہے اور ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، ہمیں ایسی ایسی چیزیں سکھاتا ہے جن کو سیکھ کر ہم اپنی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ مگر افسوس اس موقع کو یعنی اس مہینے کو جو ہمیں ملتا ہے، ہمیں عطا کیا جاتا ہے، اس کو ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ایسی ہم غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آئیے اب ہم وہ 5 غلطیاں سنتے ہیں وہ کون سی ہے جن سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 1، سحری چھوڑ دینا۔ بہت سے لوگ سحری کو ضروری نہیں سمجھتے اور بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ سحری کرنا نہ صرف سنت ہے بلکہ ہماری جسمانی روحانی قوت کا ذریعہ بھی ہے۔ جو لوگ سحری چھوڑ دیتے ہیں سارا دن ان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، بعض اوقات ان کو اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اخلاقیات اس کی عبادات میں منفی اثر پڑتا ہے۔ تو سحری کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ سحری چھوڑ دیتے ہیں، اس سے انسان کو عبادت میں دل نہیں لگتا، قوت نہیں ملتی، کمزوری آ جاتی ہے، اس وجہ سے سستی آتی ہے۔ تو سحری کریں، یہ سنت بھی ہے، سنت میں غنیمت ہے، فائدہ ہے۔ نمبر 2، روزے کے دوران غصہ اور بد کلامی۔ بعض لوگ روزہ رکھ کر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، وہ بد کلامی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں اور چیختے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ صرف بھوکے اور پیاسے کا رہنے کا نام نہیں بلکہ روزہ بد کلامی اور فضول باتوں سے بچنے کا بھی نام ہے، صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں۔ کچھ لوگ روزے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں۔ روزے کا نام صبر ہے، اخلاقیات روزہ سکھاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے، روزہ صبر سکھاتا ہے اور حوصلہ دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اگر ہمارے اندر یہ عادت ہے یعنی روزہ رکھ کر بد کلامی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روزے کا نام یہ بھی ہے کہ بد کلامی اور فضول باتوں سے بچا جائے۔ تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے اندر یہ عادت ہے تو جو ہمارا روزہ صرف فاقے کا نام ہے، جو اصل مقصد ہے روزے کا، وہ ہم کھولیں گے، وہ نہیں ہم پا سکیں گے۔ تو آپ نیت کریں اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے کہ آپ غصہ کرتے ہیں روزے کی حالت میں، بندے کو آتا ہے غصہ، فطرتی عمل ہے، مگر اس سے بچا جائے۔ روزہ صبر سکھاتا ہے۔ نمبر 3، وقت ضائع کرنا۔ ماہ رمضان مبارک بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ اس کو غنیمت جانتے ہوئے، فضول کاموں سے بچتے ہوئے اس مہینے کو عبادات اور نیک اعمال میں گزاریں، کیونکہ اس مہینے میں نیک اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالی
بخشش کے ذرائع جو ہے، بخشش کے جو ذریعے ہیں فراہم کرتا ہے، اور اس مہینے میں ہماری بخشش کی بے شمار اسباب ہیں، ہم اس کو غفلت میں گزارتے ہیں، ایسے ایسے کاموں میں گزارتے ہیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، ایسے سوشل میڈیا میں لگے رہنا اور ایسی محفلوں میں بیٹھے رہنا جہاں نہ دین کی نہ دنیا کی کوئی فائدہ مند بات ہو رہی ہے، بس فضول باتیں ہو رہی، گپ شپ ہو رہی ہے، مذاق مسکری ہو رہی ہے، ایسی محفل میں بیٹھنا، وقت کو ضائع کرنا، تو یہ محرومی کا باعث ہے۔ وقت کو ضائع نہ کریں، عبادت کریں، نیکیاں کریں، نیکیوں میں لگے رہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نفل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، اور جو فرض کا ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں اس کے اندر عبادت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے، زیادہ نفع ہمیں حاصل ہوتا ہے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، افطار میں اسراف اور زیادہ کھانے کی عادت۔ افطار کا جو وقت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کا وقت ہے، اور اگر ہم زیادہ کھائیں گے تو ہمیں عبادت کے اندر سستی آئے گی، ہمارا دل نہیں لگے گا نمازوں میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب افطار فرماتے، کھجور اور پانی کے ساتھ افطار فرماتے۔ بہت زیادہ کھانے سے ہمارے جسم اور طبیعت باری ہو جاتی ہے اور عبادات میں سستی پیدا ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی افطار کو سادہ کریں اور سادگی اپنائیں، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ نمبر 5، نماز تراویح اور قرآن پاک سے غفلت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نماز تراویح ادا کریں، نیک اعمال کریں، جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ حاصل ہو، نہ کہ یہ کہ ہم غفلت میں گزار دیں اور بعد میں ہم پچھتائیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ بدبخت ہے جس نے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یہ 5 بڑی غلطیاں ایسی ہیں جو ہمارے روزے کی روح کو کمزور کرتی ہے، ہماری عبادت میں سستی لاتی ہیں۔ ہمارا جو اصل مقصد ہوتا ہے روزے کا کہ اپنی مغفرت کروا سکے، ان 5 غلطیوں کی وجہ سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان غلطیوں سے بچے۔ اگر ان غلطیوں سے بچ کر ہم روزے کو گزاریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمیں ان غلطیوں سے بچ کر ہم ماہ رمضان مبارک کو گزاریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک شیئر کریں، اور کمنٹس میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔